مرد اور عورت دونوں ہی محبت کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے نہیں۔ بابا جی نے واپس میری توجہ کا رخ مبذول کرتے ہوئے کہا، ایک دوسرے سے نہیں تو کس سے؟ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا ان سے، مرد اور عورت دونوں ہی اپنی ضرورت سے محبت کرتے ہیں۔ کچھ ضرورتیں دونوں کی مشترک ہیں، جیسے کہ جسم کی ضرورت، لیکن انا کی ضرورتوں میں اختلاف ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دونوں کی اناؤں میں ازل سے ابد تک ایک انا کی جنگ چھڑی رہتی ہے۔ بابا جی نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا، انا کی ضرورتیں کیا ہیں بابا جی، اور جنگ کیسی؟ میں بدستور الجھا ہوا تھا۔ مرد کی پسلی سے عورت کو خدا نے پیدا کیا۔ مرد خود کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے۔ مذہب سے ڈر کر وہ خود کو خدا تو نہیں کہلاتا، مگر مجازی خدا ضرور کہلانا پسند کرتا ہے۔ بابا جی کے چہرے پر پھر ایک مسکراہٹ نے ڈیرے ڈال دی۔ لیکن مرد کی بات تو کچھ ٹھیک معلوم پڑتی ہے۔ ظاہراً تو مرد کو خدا نے افضل پیدا کیا ہے، عورت کو یہ بات معلوم بھی ہے، تو پھر اس کی انا جنگ پر کیوں آمادہ ہے؟ میں نے سر کھجاتے ہوئے عرض کیا تو بابا جی ہنس پڑے۔ میں کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ دیکھو بیٹے، تم ایک بات بھول رہے ہو، مرد کو اللہ نے بہت سی خوبیوں میں سے حصہ دیا ہے۔ رازق بنایا ہے، متکبر بنایا ہے، قابض بنایا ہے، عادل بنایا ہے، لیکن عورت کو وہ صفت دی ہے جو مرد کو نہیں دی۔ وہ کون سی صفت ہے ابا جی؟ میں حیران تھا۔ عورت کو اللہ نے خالق بنایا ہے بیٹے، پیدا کرنے کی طاقت دی ہے، اور یہ طاقت عورت کو انا کو دوام بخشتی ہے، قوت دیتی ہے، مرد کے مقابلے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ بابا جی نے میرے کندھے کو دباتے ہوئے کہا، ہاں یہ تو ٹھیک فرمایا آپ نے، لیکن میرا سوال تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے نا۔ میں نے تو یہ پوچھا تھا کہ وہ مجھے کیوں چھوڑ گئی؟ یہ میرا بے صبر سوال تھا۔ بابا جی مسکرا دی۔ بتاتا ہوں بیٹے، بتاتا ہوں۔ تمہارا سوال عورت کی ایک اہم ضرورت سے متصل ہے، اور وہ ضرورت ہے نام کی، پناہ گاہ کی، ٹھکانے کی، جہاں وہ زمانہ بھر کے طوفانوں سے بچنے کے لیے چھپ سکے۔ اس کو اپنی ضرورت سے بہت محبت ہے، اور ہونے بھی چاہیے۔ بابا جی تھوڑا سانس لینے کو رکے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ، کیا تمہاری محبت میں وہ پناہ تھی؟ میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں اسے کیا پناہ دیتا؟ میں تو خود ابھی تک اپنی ماں کی پناہ میں تھا۔ میں تو خود ابھی تک اپنی ماں کی پناہ